بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ما سبق میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت اس آیت کریمہ کا ماقبل سے ربط یعنی غیبت سے خطاب کی طرف عدول کے 3 نقطے بیان کیے۔ اس کے بعد پھر ایاکا کی تفصیل کی کہ اس میں ایاکا میں ضمیر کون سا لفظ ہے، ایا ہے یا کاف ہے یا کیا ہے، اس حوالے سے تقریباً 4 مذاہب بیان کیے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی عبادت و استعانت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، چونکہ نعبدو عبادت سے مشتق ہے، عبادت سے بنا ہے، اور نستعین استعانت سے بنا ہے، اس لیے ان دونوں کی تفسیر کریں گے۔ تو پہلے عبادت کا معنی بتایا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ عبادت والعبادت اقصی غایت الخضوع والتذلل۔ خضوع کا معنی ہوتا ہے عاجزی، اور تذلل کا معنی ہوتا ہے تابع داری۔ خضوع کا معنی کیا ہوگا؟ عاجزی، اور تذلل کا معنی تابع داری۔ اور غایت حد، غایت کا معنی حد، اور اقصی قصا یقصو سے دور ہونا، اقصی بہت دور ہوا یعنی آخری حد۔ تو اب معنی ہوگا والعبادت اقصی غایت الخضوع والتذلل، یعنی عبادت عاجزی اور تابعداری کی آخری حد کو کہتے ہیں، یا آخری حد ہے۔ ٹھیک ہے، عبادت عاجزی اور تابعداری کی آخری حد ہے۔ وَمِنْهُ طریق معبد، اور اسی سے یعنی عبادت سے مشتق ہو کر طریق معبد میں معبد کہا جاتا ہے، طریق معبد۔ طریق معبد پختہ سڑک، اے مذلل یعنی پامال سڑک، پامال راستہ، پامال راستہ، چونکہ اس کو بہت زیادہ تابع بنا لیا جاتا ہے، بہت زیادہ چلنے کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ تابع بنا لیا جاتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ طریق معبد۔ کہ پختہ سڑک جو ہوتا ہے، پختہ روڈ جو ہوتا ہے، پختہ راستہ جو ہوتا ہے، اس کو کیا کہتا ہے؟ بہت زیادہ چلنے کی وجہ سے بہت زیادہ اس کو تابع بنا لیا جاتا ہے، اس بنیاد پر اس کو کیا کہتے ہیں؟ طریق معبد یعنی پامال راستہ۔ اسی طرح وَثَوْبٌ ذُو عَبَدَہ، اور مضبوط کپڑا، مضبوط کپڑا، اذا کانا فی غایت صفاقتی، جبکہ وہ انتہائی گف بنا گیا ہو۔ کیا ہو؟ جبکہ انتہائی گف بنا گیا ہو۔ ایک تو وہ کپڑا ہوتا ہے جو پتلا بنا جاتا ہے، اتنا جو ہے نا وہ اس کے دھاگے اتنے زیادہ بالکل ملے ہوئے نہیں ہوتے، ذرا سا دور دور ہوتے، یا ہے کہ پتلا ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ زیادہ گف بنا جاتا ہے تو یہ مضبوط بھی ہوتا ہے، خوب زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو جو زیادہ مضبوط کپڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ تابع بنایا جاتا ہے، زیادہ دنوں تک استعمال کیا جاتا ہے، زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے مضبوط کپڑے کو کیا کہتے ہیں؟ ثوب ذو عبادہ۔ ٹھیک ہے، جبکہ کیا ہو؟ کپڑا نہایت ہی گف بنا ہوا ہو۔ وَلِذَلِكَ لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْخُضُوعِ لِلَّهِ تعالیٰ، یعنی چونکہ عبادت کہتے ہیں عاجزی اور تابعداری کی آخری حد کو، اور یہ عاجزی اور تابعداری کی آخری حد جو ہے اللہ پاک کے لیے ہی کی جاتی ہے، اس لیے وَلِذَلِكَ لَا تُسْتَعْمَلُ، اسی لیے اس کا استعمال یعنی عبادت کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے إِلَّا فِي الْخُضُوعِ لِلَّهِ تعالیٰ، یعنی اللہ پاک کے لیے عاجزی اور تابعداری کے لیے، کہ اللہ پاک کے لیے اگر عاجزی کرتے، تابعداری کرتے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کو اس عاجزی اور تابعداری کو عبادت کہیں گے۔
اور دوسرے کے لیے اگر عاجزی کرتے ہیں یا تابعداری کرتے ہیں تو اس کو عبادت جو ہے نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ کہ عاجزی اور تابعداری کی آخری حد کیا ہے؟ آخری حد کس کو بولیں گے آخری حد؟ کیا سجدہ کر لینے کو آخری حد بولیں گے؟ اگر ایسا ہے تب پھر نماز میں جو سجدہ جب کریں گے تبھی عبادت ہوگی، اور سجدہ نہیں کیا قیام میں ہے، رکوع میں ہے، جلسہ میں ہے، تو اس کو عبادت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آخری حد ہے ہی نہیں. کیونکہ آخری حد سے مراد کیا لیا اپنے سجدے کو. اسی طرح روزہ ہے، روزے میں تو سجدہ ہوتا نہیں، تو اس کو بھی، یہ بھی عبادت سے نکل جائے گا، حالانکہ وہ بھی عبادت ہے. حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، عبادت تو ہے مگر اس میں سجدہ نہیں ہوتا ہے. تو آخری حد کس کو کہیں گے؟ سجدہ، صرف سجدہ کو، اس کو تو نہیں کہہ سکتے. تو آخری حد یعنی تابعداری اور عاجزی کی آخری حد کا مطلب یہ ہے کہ فاعل حقیقی سمجھ کر عاجزی کرنا. آخری حد کیا ہے؟ جس کی آپ عاجزی کر رہے ہیں اس کے سامنے کیا کرنا، یعنی کسی کے لیے عاجزی کرنا، تابعداری کرنا، کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ فاعل حقیقی سمجھ کر کے. فاعل حقیقی سمجھ کر کیا کرنا؟ عاجزی اور تابعداری کرنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. تو فاعل اللہ پاک کو فاعل حقیقی سمجھ کر انسان جو بھی کرے گا، یعنی خواہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، یہ کیا ہوگا؟ عبادت ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اگر دوسرے کے لیے کوئی عاجزی کی جائے، تابعداری کی جائے، تو اس کو عبادت نہیں کہیں گے اور اسے شرک بھی نہیں کہا جا سکے گا. ٹھیک ہے. جیسے کوئی اگر سجدہ کرتا ہے، کسی کو سجدہ کرتا ہے، تو یہ انسان یعنی مسلمان جو ہے کسی غیر کو، یعنی غیر اللہ کو سجدہ کبھی بھی اس کو فاعل حقیقی سمجھ کر نہیں کرتا ہے. تو اگر کوئی کسی جگہ پر سجدہ بھی کرتا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شرک کر رہا ہے اور یہ عبادت کر رہا ہے، کیونکہ اس کو، جس کو سجدہ کر رہا ہے اس کو فاعل حقیقی سمجھ کر سجدہ نہیں کرتا، لہٰذا یہ عبادت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، جیسے فرشتوں کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ سجدہ کریں ان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، تو سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، اور وہ شرک نہیں تھا. بات میں آ رہی؟ جی. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے فاعل حقیقی نہیں سمجھا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا، ہاں یہ بات ہے کہ پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا. ہمارے نزدیک جو ہے، ہماری شریعت میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نبی کی جو شریعت ہے، اس شریعت میں کیا ہوا ہے؟ سجدہ تعظیمی حرام قرار دیا گیا. تو یہ بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا، لیکن وہ مشرک نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان فاعل حقیقی سمجھ کر کسی کو سجدہ نہیں کرتا ہے. ہاں، اگر کوئی حقیقت میں فاعل حقیقی سمجھ کر کے کرتا ہو اور وہ بول دے کہ ہاں میں فاعل حقیقی سمجھ کر سجدہ کرتا ہوں، تو یقیناً یہ شرک ہوگا. دوسری بات ہے نستعین میں نستعین استعانت سے ماخوذ ہے، استعانت سے بنا ہے، تب اسی کو کہتے ہیں والاستعانۃ طلب المعونتی. استعانت کہتے ہیں مدد طلب کرنا. وہی اما ضروریت او غیر ضروریت. اب یہ کہ معونت کی دو قسمیں، معونت ضروریہ اور معونت غیر ضروریہ. تو وہی اما ضروریت او غیر ضروریت، اور وہ یعنی معونت یا تو ضروریہ ہوگی یا غیر ضروریہ ہوگی. وہ ضروریت ما لا یتعطل فعل دونہ. اب یہ ہے کہ معونت ضروریہ کس کو کہتے ہیں اور غیر ضروریہ کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کی ہے. وہ ضروریت ما لا یتعطل فعل دونہ. معونت ضروریہ وہ ہے کہ جس کے بغیر فعل حاصل نہ ہو، جس کے بغیر فعل کا حصول نہ ہو. کا اقتدار الفاعلی، جیسا کہ فاعل کی قدرت کا ہونا. یعنی کوئی شخص اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی کام کیا
کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے فاعل کے اندر اس کام کو کرنے کی قدرت کا ہونا، اسی طرح اس فعل کا تصور اور اس فعل کا علم ہونا کہ یہ کام ایسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نا اس کے لیے اعلیٰ کا حاصل ہونا، اگر مادی چیز ہے تو مادہ کا حاصل ہونا جس کے ذریعے سے اس میں اس مادے میں کام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا کیا ہے، یہ معونت ضروریہ ہیں، یہ معونت ضروریہ ہیں، بات میں آ رہی۔ اگر یہ نہ ہو تو اس کے بغیر کیا ہوگا، فعل کا وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہا کہ ضروریہ وہ ہے کہ فعل اس کے بغیر حاصل نہ ہو، جیسا کہ فاعل کا قادر ہونا اور کیا کہتے ہیں کہ تصورہ، اور فاعل کو اس کا یعنی اس فعل کا تصور اور علم ہونا کہ اس فعل کو کیسے انجام دیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ حصول و آلتن، اور اسی طرح اعلیٰ کا حاصل ہونا، وہ مادتن، اور مادے کا حاصل ہونا، یعنی یہ اخیر کی جو دو چیزیں ہیں اعلیٰ اور مادہ، یہ ان چیزوں کے لیے ہے جس میں مادی چیزیں جو ہوتی ہیں، مادی چیزیں بنانے کے لیے اعلیٰ اور مادہ کا ہونا ضروری ہے، اور جو غیر مادی چیزیں ہیں اس کے لیے اخیر کی دو چیزیں ضروری نہیں ہیں لیکن شروع کی دونوں چیزیں جو ہے ضروری ہیں۔ یفعل بہ، اور ایسے اعلیٰ اور مادہ اور اعلیٰ کا حاصل ہونا اور مادہ کا حاصل ہونا، یفعل بہا فیہا، کہ جس کے ذریعے سے یعنی جس اعلیٰ کے ذریعے سے، بہا میں حاضمر کا مرجع اعلیٰ ہے اور فیہا سے حاضمر کا مرجع کون ہے، مادہ ہے، کہ جس اعلیٰ کے ذریعے سے اس مادے میں کام کیا جائے۔ وعند استجماعها یوصف الرجل بالاستطاعت، اور ان ساری چیزوں کے جمع ہو جانے کے بعد، ان ساری چیزوں کے حصول کے بعد انسان کو استطاعت سے متصف کیا جاتا ہے، موصوف کیا جاتا ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی استطاعت رکھتا ہے، اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ وَيَصِحُ أَن يُكَلَّفَ بِالْفِعْلِ، اور فعل کا مکلف کیا جانا درست ہوتا ہے کہ اگر معونت ضروریہ حاصل ہیں تب انسان کیا ہوتا ہے، کسی فعل کا مکلف اس کو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ چیزیں حاصل نہ ہو تو پھر انسان اس کا مکلف نہیں ہوتا، اس کا انسان کیا ہوتا ہے، مکلف نہیں ہوتا۔ وغیر الضروریتی، اور غیر ضروریہ تحصیل ما یتیسر بہ الفعل ویسہل، کہتے ہیں کہ غیر ضروریہ وہ معونت ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کرنا کہ جس کے ذریعے سے فعل آسان ہو جائے اور سہل ہو جائے، آسان اور سہل ہو جائے۔ کالراحلۃ فی السفر للقادر علی المشی، جیسا کہ چلنے پر قادر انسان کے لیے سفر میں راحلہ یعنی سواری کا ہونا، تو یہ سواری کا ہونا یہ کیا ہے، معونت میسرہ ہے اور معونت غیر ضروریہ ہے، غیر ضروری ہے کہ پیدل چل سکتا ہے، پیدل چل سکتا ہے، پھر بھی جو ہے کیا کرنا، اس کے لیے سواری کا ہونا کیا ہے، یہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے سفر میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسا کہ کیا کہتے ہیں کہ سفر حج کے لیے یہ ایک شرط ہے کہ کیا کرنا ہے، اس پر سواری پر قادر ہونا، سواری پر جو ہے قادر ہونا۔ او یقرب الفاعل الی الفعل ویحثہ علیہ، یا یوں کہہ لیجیے کہ غیر ضروریہ معونت یہ ہے کہ فاعل کو قریب کرے فعل کی طرف، فاعل کو فعل کے قریب کر دے، یعنی ایسی معونت جس کے ذریعے سے کیا ہو جائے، فاعل کو فعل کے قریب کر دے، یعنی فاعل کو اس فعل کے انجام دینے کے پر رغبت دلائے ویحثہ علیہ، اور اس پر ابھارے، سمجھ کے وحاصل القسم لا یتوقف علیہ صحت التکلیف، صحت تکلیف اس پر موقوف نہیں ہوتا، صحت تکلیف کیا ہے، اس پر موقوف نہیں ہوتی۔ والمراد طلب المعونۃ فی المہمات کلیہ، اب یہاں پر یہ ہے کہ
ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک نستعین میں کس چیز میں مدد طلب کی گئی ہے؟ کس چیز میں مدد طلب کی گئی ہے؟ تو کہا گیا کہ والمراد طلب المعونتی، اور مراد معونت اور مدد طلب کرنا ہے، فی المہمات کلہا، تمام مہمات میں، تمام مہمات میں، ٹھیک ہے، تمام اہم چیزوں میں، اہم کاموں میں، او فی ادائل عباداتی، یا یہ کہ ایاک نستعین، نستعین سے مراد کیا ہے؟ تمام عبادات میں، تمام عبادت میں، چونکہ اس سے پہلے جو ہے ایاک نعبد کا لفظ ہے، تو اس اعتبار سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایاک نستعین یعنی تمام عبادت میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام مہمات میں ہو۔ اچھا، اب آگے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین دونوں ہی صیغے متکلم مع الغیر کے صیغے ہیں، یعنی جمع متکلم کے صیغے ہیں۔ تو یہاں پر جمع متکلم کا جب صیغہ ہے تو جمع سے مراد کون کون ہے، کس کس کو لے رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نعبد سے مراد کون کون ہے اور نستعین سے مراد کون کون ہے؟ ٹھیک ہے، بولنے والا متکلم تو تنہا ہے، مگر اپنے ساتھ اور کن کن کو شامل کر رہا ہے؟ تو کہہ رہے وہ ضمیر المستقین و ضمیر المستقین فی الفعلین للقاری ومن معه من الحفظۃ وحاضری صلاۃ الجماعہ، کہتے ہیں اور ضمیر مستتر دونوں فعل میں، پوشیدہ جو ضمیر ہے دونوں فعل میں، یعنی نحن ضمیر، ایاک نعبد و نستعین میں نحن ضمیر، تو پوشیدہ ضمیر دونوں فعل میں قاری اور اس کے لیے ہے جو اس کے ساتھ ہے، جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی محافظین فرشتے، محافظین فرشتے، یعنی قرات جو کرے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی، یا تو نماز کے اندر کرے گا یا خارج نماز۔ نماز کے اندر کرتا تو اس کی دو حالت ہے، یا تو منفرد ہوگا یا وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ تو اگر منفرد ہو تو اس کو پہلے بتایا کہ ضمیر مستتر دونوں فعل میں قاری کے لیے ہے اور اس کے لیے ہے جو ان کے ساتھ ہے، یعنی فرشتے، محافظ فرشتے، ٹھیک ہے، محافظ فرشتے، یہ حضرات یہ مراد ہیں۔ اچھا، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وہ حاضری صلاۃ الجماع، یعنی پڑھنے قاری اور فرشتے، محافظ فرشتے، اور کون؟ حاضرین جماعت۔ ایاک نعبد یعنی ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مطلب کیا ہوگا کہ میں اور اس جماعت میں حاضرین اور محافظ فرشتے یہ سب کے سب تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں اور تجھی تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ او لہو ولسائر الموحدین، اور اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی قرات خارج نماز ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں اس سے مراد کون ہوں گے؟ وہ ہوگا یعنی قاری ہوگا اور تمام موحدین، تمام موحدین، تمام مسلمان، ٹھیک ہے، بات ہو گئی۔ اب یہ کہ جمع کا صیغہ لایا گیا، کیوں ایسا، کیوں کیا جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ تو کہتے ہیں کہ ادرج عبادتہ فی تضاعیف عبادتہم، بندے نے اپنی عبادت کو تمام یعنی دوسرے لوگوں کی عبادت کے درمیان داخل کر دیا، اس نے بندے نے کیا کر دیا؟ داخل کر دیا اپنی عبادت کو دوسروں کی عبادت کے درمیان، ٹھیک ہے، وخلط حاجتہ بحاجتہم، اور اپنی حاجت کو، یعنی یہ ایاک نعبد میں ہوا، اور اپنی حاجت کو دوسروں کی حاجت کے ساتھ ملا دیا، ٹھیک ہے، جماعت والے ہیں تو جماعت والوں کی حاجت کے ساتھ، یا یہ کہ فرشتے ہیں تو فرشتے کی حاجت کے ساتھ، وخلط حاجتہ، اپنی حاجت کو ملا دیا دوسروں کی حاجت کے ساتھ، لعلھا تقبل، اس امید کے ساتھ، لعلھا تقبل، اس امید کے ساتھ کہ قبول کر لی جائے، ببرکتھا، ان کی برکت سے، ویجاب لھا، اور ان کے لیے قبولیت ہو، ٹھیک ہے، ان کے لیے قبولیت ہو، قبول کر لی جائے۔
باسبر و لہٰذا شریعت الجماعت، اسی وجہ سے تو جماعت مشروع کی گئی ہے کہ جماعت کے اندر کوئی بھی اگر اللہ کا مقبول بندہ ہوگا جس کی عبادت قبول کر لی جائے تو دوسروں کی بھی عبادت قبول کر لی جائے گی، کیونکہ رحیم و کریم کی شان ہی ہے کہ وہ جب جماعت میں کسی ایک کی عبادت کو قبول کر لیتا ہے تو دوسروں کی بھی قبول کر لیتا ہے، دوسرے کو محروم نہیں رکھتا۔ اب یہاں پر یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں ایاک، یہ کیا ہے؟ مفعول بہ ہے، معمول ہے، اور نعبد و نستعین عامل اور فعل ہے۔ تو ایسا کیوں کیا گیا کہ مفعول بہ کو اس پر مقدم کیا گیا؟ تو اس کا جواب اسی کو بتائے، یہاں پر اس کے نقطے بتائے۔ وقدم المفعول للتعظیم، اور مفعول بہ کو مقدم کیا گیا ہے کس کے لیے؟ تعظیم کے لیے، ٹھیک ہے، کہ ایاک کا جو مخاطب ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو اللہ پاک کی تعظیم کے لیے، اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اس کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ بات میں آ رہی ہے؟ وقدم المفعول للتعظیم، مفعول بہ کو مقدم کیا گیا اس کی تعظیم، اس کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے، اللہ پاک کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے۔ والاہتمام بہ، اور اس کے اہتمام کے لیے کہ اللہ پاک کی ذات اہم ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذات اہم ہے تو اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ والدلالتی علی الحصر، اور حصر پر دلالت کرنے کے لیے، اس لیے کہ تقدیم و ما من شانی ان یکون مؤخرا یفید الحصر، کہ جس کی بھی شان میں سے یہ ہے کہ مؤخر ہو اور اس کو مقدم کر دیا جائے تو یہ حصر کا افادہ کرتا ہے۔ والدلالتی علی الحصر، اور حصر پر دلالت کرنے کے لیے۔ ولذالک قال، اسی بنیاد پر تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، معناہ کہ اس کا معنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی ہے نعبدک ولا نعبد غیرک، ٹھیک ہے، کہ ہم ایاک نعبد کا معنی بتایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو یہاں پر جو نا صراحتاً حصر کی صراحت ہے، حصر کی وضاحت موجود ہے۔ وتقدیم، چوتھی وجہ کو تقدیم ما ہوا مقدم فی الوجود، اور کس کے وتقدیم ما ہوا مقدم فی الوجود، اور اس کو مقدم کرنے کے لیے جو وجود میں مقدم ہے، تاکہ وضع تبع کے موافق ہو جائے، کہ اللہ پاک وجود کے اعتبار سے مقدم ہے تو تبع، تو تحریر کرنے، یہاں پر بیان کرنے میں بھی کیا ہو گیا؟ مقدم کر دیا گیا تاکہ وضع تبع کے مطابق ہو جائے۔ و تقدیمی، اور اس کو مقدم کرنے کے لیے جو وجود و مقدم ہے۔ و تنبیہ علی، پانچویں وجہ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ ان العابد ینبغی، کہ عبادت کرنے والے کو چاہیے کہ اس کی نظر اولا بذات معبود کی طرف ہو۔ جب وہ کہے گا ایاک نعبد تو کیا ہوگا؟ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، تنبیہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کیا کرے؟ سب سے پہلے عابد کو چاہیے کہ سب سے پہلے نظر کیا ہو؟ معبود کی طرف ہو، اپنے عبادت کی طرف نہ ہو۔ تو اولا اور بذات اس کی نظر کس کی طرف ہو؟ معبود کی طرف ہو۔ ومنہ الی العبادت، پھر معبود سے عبادت کی طرف ہو، اس کی نظر کیا بعد میں؟ معبود سے کس کی طرف ہو؟ عبادت کی طرف ہو۔ اور معبود سے جو عبادت کی طرف اس کی نظر ہو تو اس حیثیت سے نہیں کہ یہ ایسی عبادت ہے جو اس سے صادر ہوئی ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ ایک باعظمت نسبت ہے، نسبت شریفۃ الیہ، کہ اللہ پاک کی طرف ایک عظیم اور مشرف معزز نسبت ہے، بس پر ایک عظیم نسبت ہے۔ وَوُصْلَةٌ ثَنِيَّةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَقِّ، اور ایک واسطہ ہے، بلند و بالا واسطہ ہے بندے کے درمیان اور حق تبارک و تعالیٰ کے درمیان، بندے کے درمیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان۔ تو یہ کل جو ہے 4 وجہیں بتائیں، 5 وجہیں بتائی گئی کس کے؟ مفعول بہ کو مقدم کرنے کے۔ فإن العارف يحق وصوله اذا استغرق في ملاحظة جناب القدس، اس لیے کہ عارف کا وصول متحقق ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، یعنی
مقام اصول تک اور واصل کے مقام تک وہ پہنچتا ہے عارف کیا کرتا ہے؟ مقام واصل تک پہنچتا ہے. فإن العارف انما يحق اصوله، اس لیے کہ عارف کا اصول متحقق ہوتا ہے، اس کا مقام واصل تک پہنچنا متحقق ہوتا ہے اذا استغرق فی ملاحظت جناب القدس، جب کیا ہوتا ہے؟ منزہ بابرکت اللہ پاک کے، ٹھیک ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں مستغرق ہو جاتا ہے وہ سب چیز کو، یعنی اس کی نظر اللہ پاک کی طرف ہوتی ہے، معبود کی طرف ہوتی ہے، اور اپنے عبادت کو کچھ وہ شمار نہیں کرتا ہے، اس کو ایک محض واسطہ سمجھتا ہے. وہ غابہ، اور غائب ہو جاتا ہے اس سے جو باری تعالیٰ کے علاوہ ہے. حتیٰ انہ لا یلاحظ نفسہ ولا حالا من احوالہا، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کا ملاحظہ نہیں کر پاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرا بھی کوئی وجود ہے، اور نہ ہی اپنے احوال میں سے، یعنی اپنے نفس کے احوال میں سے کسی حالت کا ملاحظہ کرتا ہے، مگر اسی حیثیت سے کہ یہ اللہ پاک کا ملاحظہ کرنا ہے. یہ کیا کرنا ہے؟ انہا ملاحظۃ اللہ، اللہ پاک کا ملاحظہ کرنا ہے. وہ منتسبۃ الیہ، اور اس کی طرف ہی کیا ہے؟ منسوب ہے، اسی کی طرف ایک نسبت ہے. ولذالک، اسی بنیاد پر تو فضل ما حق اللہ عن حبیبہ، ولذالک، اسی بنیاد پر تو فضل ما حق اللہ عن حبیبہ حین قال، کہ ایک قول حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور دوسرا قول حضرت کلیم اللہ نے ارشاد فرمایا. لیکن حبیب اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو اس میں اللہ پاک کا ذکر پہلے ہے اور اپنا ذکر بعد میں ہے، اور کلیم اللہ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس میں کیا ہے؟ اپنا ذکر پہلے، اللہ کا ذکر بعد میں ہے. تو اسی وجہ سے، ولذالک، اسی وجہ سے تو فضیلت دی گئی اس کو جو اللہ پاک نے اپنے حبیب سے حکایت بیان کی ہے. اللہ پاک نے اپنے حبیب سے حکایت بیان کی، اپنے حبیب کی حکایت بیان کی. ہینا قال، جب اللہ پاک کے رسول، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف فرما تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفار تو ہمارا پیچھا کر اور ہمارے پاس آ چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ٹھیک ہے، آپ غمگین نہ ہوں، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے. تو اسی کی حکایت اللہ پاک نے قرآن پاک میں کی. اس قول کو کیا ہے؟ فضیلت دی گئی اس قول پر جو اللہ پاک نے حکایت بیان کی اپنے کلیم سے، جبکہ ارشاد فرمایا ان معی ربی سیہدینی، یعنی جب فرعون پیچھا کرتے کرتے، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے ساتھیوں کا پیچھا کرتے کرتے دریا کے کنارے تک پہنچ گئے، تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو ہم پکڑے گئے، کیونکہ اب سامنے دریا ہے تو وہ تو ہمیں پکڑ ہی لیں گے. تو اللہ کے حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ان معی ربی سیہدینی، ٹھیک ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، ہماری رہنمائی فرمائے گا. تو پہلے والے قول کو دوسرے والے قول پر فضیلت دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے والے قول میں سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہے، اور اس میں جو ہے پہلے کیا ہے؟ معی ہے، اور اس میں معنا بعد میں ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی نگاہ اور نظر جو ہے کس پر ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ پاک کے ذات پر، تو اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. وَقَرَّرَ ضَمِيرَ لِلتَّنْسِيسِ عَلَىٰ أَنَّهُ الْمُسْتَعَانُ بِهِ لَا غَيْرُ. اب یہ کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ مقرر لایا گیا. اگر اس کو یوں کہا تو إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَنَسْتَعِينُ پھر بھی ہو جاتا، مگر ایسا کیوں کریں کہ ضمیر کو مقرر لایا للتنصیص، اس بات کی صراحت کے لیے کہ انہ المستعان بہ، کہ وہی مستعان بہ ہے، لا غیر، اس کے علاوہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے، وہی مستعان بہ ہے،
یعنی اگر ضمیر نہیں لا جاتی پھر بھی سمجھ میں آتا وہی کہ وہی مستعان بھی ہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے، مگر ایاکا کو بار بار دو بار لایا تاکہ اس کی صراحت ہو جائے، بطریق نص ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وَقُدِّمَتِ الْعِبَادَةُ عَلَى الْاِسْتِعَانَةِ، اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ عبادت کو استعانت پر ایاک نعبد پہلے کہا گیا اور ایاک نستعین بعد میں کہا گیا، تو ایسا کیوں؟ عبادت کو استعانت پر مقدم کرنے کا نقطہ کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیے وَقُدِّمَتِ الْعِبَادَةُ عَلَى الْاِسْتِعَانَةِ، اور عبادت کو استعانت پر مقدم کیا گیا، یعنی کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین لیتوافقا رؤوس الآی، تاکہ آیتوں کے اواخر متوافق ہو جائے، یعنی فاصلہ کی رعایت ہو جائے، فاصلہ کی رعایت ہو جائے، بات میں آ رہی؟ مگر علامہ جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فاصلہ کی رعایت کوئی ایسا مستقل نقطہ نہیں ہے جس کی وجہ سے تقدیم و تاخیر کی جائے، بلکہ اصل ہے کہ کلام کو اس کی اصلی حالت پر چھوڑ دیا جائے۔ اب اگر فاصلہ کی رعایت ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں دیگر نکات ہوں گے، دیگر نقطوں کی وجہ سے ایسی رعایت ہوگی فاصلہ کی۔ اب یہاں پر فاصلہ کی رعایت اس طور پر ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے پہلے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، تو آخر میں مالکی یوم الدین ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر بولیں گے تو کیا ہوگا؟ یوم الدین کی موافق ہو جائے گا، فاصلہ کی رعایت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، تو یہاں بھی مستقیم ہے، آخر میں میم ہے، تو یہ کیا فاصلہ بالمتماثل تو نہیں ہوگا مستقیم کے ساتھ، لیکن متقارب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَيُعْلَمَ مِنْهُ، مقدم کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اور اس سے یہ جان لیا جائے کہ وسیلہ کی تقدیم طلب حاجت پر ادعا الی الاجابتی، وسیلہ کی تقدیم، وسیلہ کو مقدم کرنا، وسیلہ کو مقدم کرنا طلب حاجت پر، یہ کیا ہے؟ ادعا ہے، زیادہ داعی الی الحاجت ہے، ادعا الی الاجابت، اجابت یعنی قبولیت کا داعی ہے، قبولیت کا داعی ہے، بس باری، یعنی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے، قبولیت کی امید کیا ہو جاتی ہے؟ زیادہ ہو جاتی ہے۔ وَأَقُولُ، اور میں کہتا ہوں، لما نسب المتکلم العبادت علی نفسی، ایک دوسری وجہ بتاتے ہیں عبادت کو کیا کریں کہ عبادت کو اعانت پر استعانت پر مقدم کرنے کی، اور میں کہتا ہوں کہ جب متکلم نے ایاک نعبد میں نعبدو کہا تو اس میں متکلم نے عبادت کی نسبت اپنی طرف کی، اوہما ذالکا، تو اس چیز نے وہم پیدا کیا توجہن، خوش ہونے کا، کہ بندہ اپنی عبادت پر خوش ہے، وَاِعْتِدَادًا مِّنْهُ بِمَا يَصْدُرُ عَنْهُ، اور جو اس سے صادر ہوا اس کو اپنی طرف سے شمار کرنے کا، اعتبار کرنے کا اور شمار کرنے کا وہم پیدا کیا کہ بندہ شمار کر رہا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ فَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اس لیے کیا کر دیا؟ یہ لمبا کا جواب ہے، تو اس کے بعد ایاک نستعین لایا، فَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ، تو اس کے بعد اپنا یہ قول ارشاد فرمایا ایاک نستعین، تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ عبادت بھی ان میں سے ہے مما لا یتم ولا یستتب لہ، کہ عبادت بھی انہی میں سے ہے کہ جو تام نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی درست تام نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی درست ہوتی ہے، الا بمعونۃ منہ و توفیق، مگر اللہ پاک کی مدد سے ہی اور اسی کی توفیق سے۔ تو ایک نقطہ یہ بھی ہوا ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین لانے کیا۔ اچھا، ایک دوسری بات یہاں پر بیان کی گئی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں واو کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وقیل الواو للحال، اور کہا گیا ہے کہ واو حال کے لیے ہے، واو حال کے لیے، والمعنی، اور معنی یہ نعبدو کا مستعینا بکا، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیری
مدد طلب کرتے ہوئے یا تیری اعانت طلب کرنے کی حالت میں. لیکن اس پر ایک سوال ہوگا کہ فعل مضارع اگر حال واقع ہو تو اس کے شروع میں واو نہیں آتا، تو یہاں پر واو کیسے آیا؟ تو اس میں یہی تعویل کرنی پڑے گی کہ یہاں پر جو ہے نا اس سے پہلے ضمیر مقدر ہے اور یہ ہے کہ ایاک نعبد و نحن ایاک نستعین، اس طرح ہوگا تو جملہ اسمیہ بن جائے گا اور پھر جو ہے نا واو حال علانہ درست ہوگا. وقریہ بکسر النون، اور ایاک نعبد و نستعین میں نون کے کسرے کے ساتھ پڑھا گیا ہے، نون کے کسرے کے ساتھ پڑھا گیا، یعنی نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا پڑھا گیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فیہما دونوں میں. ٹھیک ہے. وہی لغت و بنی تمیم، یہ بنی تمیم کی لغت ہے. فإنہم یکسرون حروف المضارعات، یہ کیا کرتے ہیں؟ فإنہم یکسرون، یہ حروف مضارع کو کسرہ دیتے ہیں، حروف مضارع کو کسرہ دیتے ہیں صرف یا کے سوال یا کے علاوہ جتنے بھی حروف مضارع ہے اس پر کسرہ پڑھتے ہیں. اذا لم ینظم ما بعدہا، جبکہ اس کے ما بعد ضمہ نہ ہو، یعنی علامت مضارع اگر یا کے علاوہ کوئی دوسرا ہے، یا کے علاوہ کوئی دوسرا حرف ہے علامت مضارع اور اس کے بعد اگر ضمہ نہیں ہے تو کیا بولیں گے؟ مکسور ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے بعد ضمہ ہے تو مکسور نہیں پڑھیں گے. جیسے نقول، تو اس کو نقول نہیں پڑھیں گے، بس اس کو نقول ہی پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.